السلام علیکم، آپ تمام دوستوں کو کیل سٹی میں خوش آمدید۔ آج جرنی ٹو کشمیر کا آج ہمارا چوتھا دن تھا اور صبح ہم نے کرن شہر سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہماری جو منزل ہے وہ ٹاؤ بٹ ہے، انشاءاللہ ہم شام تک وہاں پہنچیں گے۔ اس وقت دوپہر ہو چکی ہے اور میرے دائیں جانب آپ کیل سٹی دیکھ رہے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا شہر ہے اور یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پر ارنگ کیل واقع ہے۔ ان دونوں شہر کے درمیان جو مین رکاوٹ اور حائل چیز ہے وہ دریائے نیلم ہے۔ یہ ٹوئن اور جڑواں شہر ہے، انشاءاللہ مزید ڈیٹیل آگے جا کے بتاؤں گا۔ جہاں جب ہم آ رہے تھے تو نیلم ویلی سڑک سے ہم نے دائیں جانب موڑ کاٹا تھا۔ اگر میں سیدھا چلا جاتا تو یہ شونٹر ویلی کی طرف راستہ جاتا ہے، جہاں پاکستان اور کشمیر کی سب سے خوبصورت اور مشہور جھیل چٹھا کٹھا واقع ہے، جو کہ 13,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اور کیل سٹی سے آپ کو جیپ کے ذریعے وہاں جانا ہوتا ہے اور آپ کو تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور وہاں جا کے مزید آپ کو 3 گھنٹے کی ہائکنگ کرنی ہوتی ہے۔ وقت کی کمی کے باعث ہم یہ سفر نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹرپ میں ضرور آپ وہاں جاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سفر کو۔ ابھی ہم کیل سٹی سے گزر رہے ہیں اور یہاں کی جو مین فصل ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مکئی، جو یہاں بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ پورے کشمیر میں زیادہ تر مکئی ہی زیادہ تر کاشت کی جاتی ہے، اور یہاں پہ سورج مکھی بھی نظر آتے ہیں کہیں کہیں۔ اور یہ جو ابھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں دریائے نیلم آپ کو نظر آ رہا ہے، اور میرے دائیں جانب جو مکانات نظر آ رہے ہیں یہ کیل ہے، اور سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو ہرے بھرے، یہ ارنگ کیل ہے۔ اور ان دونوں شہروں کے درمیان جو واحد آمد و رفت کا ذریعہ ہے وہ کیبل کار ہے، جسے مقامی زبان میں ڈولی کہا جاتا ہے۔ ڈولی کے ذریعے 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو وہاں پہنچنے میں، اور پھر وہاں سے مزید آپ کو آدھے پونے گھنٹے کی ہائکنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو برج آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے، یہ دراصل پیڈسٹرین برج ہے، یہ بھی دوسرا راستہ ہے، لیکن یہ صرف پیدل جانے کے لیے ہے، اور پیدل اگر آپ جائیں گے تو آپ کو 4 گھنٹے لگیں گے۔ تو زیادہ بیسٹ طریقہ جو ہے وہ ڈولی کے ذریعے ہی جانا ہے، اور زیادہ تر جو ٹورسٹ حضرات جو سفر اختیار کرتے ہیں وہ اسی کیبل کار اور ڈولی کے ذریعے جاتے ہیں وہاں پر۔ اور اس وقت ہم کیل سٹی سے ایک اور مشہور پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیورنگ سفر جو بھی مشہور پوائنٹ آئیں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو یہ آبشار آئی ہے جو کہ کیل سٹی کے فوراً بعد تقریباً 5 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد یہ واٹر فال آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ واٹر فال ہے، اور کافی بلندی سے نیچے کی جانب گرتی ہے، اور اس کا جو جھرنا ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اسے یہ بالکل فریش، کول، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں سپلیشنگ واٹر ہے۔ بالکل یہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھڑکاؤ کر رہا ہو پانی کا۔ بہت زیادہ اس وقت مجھے گرمی فیل ہو رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں نہا لوں، لیکن کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکے تھے۔ اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے نیلم ہے، اور یہ جو جھرنے کا جو پانی ہے وہ اس میں آ کے گرتا ہے اور اس میں مکس ہو جاتا ہے۔ اور سامنے جو آپ کو راستہ نظر دکھا ابھی آپ نے دیکھا وہ کیل سٹی جہاں سے ہم آئے تھے۔ کیل کے بعد ایک علاقہ آتا ہے مچھل، اور مچھل کے بعد ایک اور علاقہ آتا ہے چیچر مانو، جہاں پر یہ آبشار واقع ہے۔ اور چیچر مانو سے تھوڑا میرے خیال سے 1 کلومیٹر دور یہ آبشار ہے، اور تو یہ تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیچر مانو میں ہی یہ آبشار آتی ہے۔ اس کو چھم واٹر فال کہا جاتا ہے۔ چھم دراصل اس کا کوئی نام نہیں ہے، لوگوں نے ایویں اس کا نام چھم واٹر فال رکھ دیا ہے، کیونکہ مقامی زبان میں لوگ گرتے ہوئے پانی کو چھم کہتے ہیں۔ میرے خیال سے اسی نسبت سے یہ نام رکھا گیا ہوگا۔ میں نے اپنے گائیڈ اور ڈرائیور سے جب پوچھا تو اس نے یہی مجھے بتایا کہ یہ چھم واٹر فال ہے، تو میں بھی یہی کہوں گا اور آپ بھی اسے یہی سمجھے کہ چھم واٹر فال ہے۔ چیچر مانو جو میں نے آپ کو ذکر کیا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جو یہاں سے آگے جب ہم جائیں گے آگے تو راستے میں آئے گا۔ بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے، اور اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو یہاں پہ جتنی مکانات ہیں وہ اس کی چھت ہیں وہ اورنج کلر میں ہیں، اور اس لیے میں اس کو اورنج سٹی کا نام دوں گا۔ جیسے کہ انڈیا اور جے پور میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بھی ایک اورنج سٹی واقع ہے، اور وہاں پہ وہ پنک سٹی بھی کہتے ہیں جس کو، تو وہ کہ وہاں کی خاص جو نسبت ہے وہ یہی ہے کہ ان کے مکانات سارے وہ
گلابی ہیں تو اسے انہوں نے پنک کا نام دے دیا ہے، اور وہاں پہ جو پتھر جو چٹانی جو پتھر یوز ہوتے ہیں مکان بنانے میں وہ بھی گلابی کلر کے ہوتے ہیں، تو وہ پنک سٹی کہلاتا ہے۔ تو اس نسبت سے مجھے بھی کچھ یاد آیا کہ میں اس کو اورنج سٹی کا نام دوں گا چیچر مانو کو۔ انشاءاللہ میں آگے جا کے اس کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ جو آبشار ہے چھم بہت ہی خوبصورت آبشار ہے اور بہت ہی حسین ہے، اور یہاں آ کے آپ کو تھوڑی دیر اگر آپ یہاں ریسٹ کریں، ہم کیونکہ سفر کے دوران ہم یہاں جا رہے تھے، سڑک کافی خراب ہے اور زیر تعمیر ہے ان دنوں، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہاں تھوڑی دیر رکنا پڑا کیونکہ آگے سڑک زیر تعمیر تھی اور ہمیں یہاں پہ رکنے کا اشارہ دیا گیا تھا، تو ہم نے اسی بہانے یہ چھم واٹر فال ہم نے دیکھی، اور ویسے بھی ہمیں یہاں رکنا تھا تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی، اور ضرور جب بھی آپ ٹاؤ بٹ جائیں کیل سے تو یہاں ضرور رکیں۔ آپ تمام لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ اس وقت ہمیں بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، تقریباً دوپہر کے 2:30 بج چکے ہیں، اور صبح ہم سویرے کرن سے نکلے تھے۔ ہم نے ناشتہ بھی پوری طریقے سے نہیں کرا تھا، ہلکا پھلکا ناشتہ کرا تھا، اور اس وقت بہت زیادہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہاں اس ریسٹورنٹ میں جو ابھی آپ نے بورڈ دیکھا، یہ علاقہ جاندر سری گریس ویلی کہلاتا ہے، اور یہاں پر یہ ہوٹل ریسٹورنٹ آپ نے مونال ویو ریزورٹ کا بورڈ آپ نے ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ ہم یہاں کھانا کھائیں گے اور پھر اپنے سفر کو مزید آگے کی طرف کنٹینیو کریں گے، اور شام میں انشاءاللہ ہم 5 بجے ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹاؤ بٹ پہنچ جائیں۔ ٹاؤ بٹ پہنچتے ہی انشاءاللہ ہم آپ سے ساری ویڈیو شیئر کریں گے، اور وہاں جا کے جو بھی ہم ہوٹل وغیرہ لیں گے اور جس ہوٹل میں ہم ٹھہریں گے اس کی بھی ہم ڈیٹیل بتائیں گے۔